محترم محتشم سامعین حضرات، 27 دسمبر 2024 کا یہ جمعۃ المبارک خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ذکر خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر احادیث نبویہ کی روشنی میں حصہ دوم ہے اور آخری دوم حصہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالکبیر یار ساری لیٹر دلا باقی کیا کیوں باقی کیا؟ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور ناصر البانی نے جو سلسلہ احادیث صحیحہ لکھا ہے اس میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ کائنات حضور سے محبت کرتی ہے، یعنی سرکار محبوب کائنات ہیں۔ جانور، پرندے، چرندے، نباتات، جمادات، ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے اور خود رب بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن سے حضور بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، مگر کچھ ہیں جن سے حضور بھی محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث اسی موضوع پر ہے کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جیش ذات السلاسل فأتیتہ فقلت، کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش ذات السلاسل میں بھیجا اور اس غزوے سے میں واپس آیا، حضور بھی واپس تشریف لائے، تو قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ای الناس احب الیک، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ؟ تو قالت عائشہ، فرمایا میں، قال عائشہ، فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عرب کے معاشرے میں یہ باہر مردوں میں بیٹھ کر کہنا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس کو لوگ معیوب سمجھتے تھے اور سرکار نے یہ پرچم بلند فرما دیا۔ آج کی جو بے دین خواتین ہیں، ماڈرن خواتین ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہتی ہیں ہم بس میں نوکری کر لے گی، دفتر میں نوکری کر لے گی، خامد کی نوکر نہیں بنے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ تم اگر ملکہ بننا چاہتی ہو تو اپنے خامد کو بادشاہ بنا لو۔ بادشاہ کی بیوی ملکہ ہوتی ہے نا، غلام کی بیوی تو غلامی ہوتی ہے، تو خامد کو نوکر رکھو گی تو نوکرانی
بادشاہ بناؤ گی تو پھر تم ملکہ اور رانی بنو گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مجمع میں فرمایا عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو قلت من الرجال، میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو قال ابوہا، یہ نہیں کہ ابو بکر سے، کہا قال ابوہا، عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر بھی حضرت عائشہ کا ذکر پہلے رکھا۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا قال ثم عمر، پھر میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اور فعد رجالا، پھر آپ نے اور بھی مردوں کا ذکر کیا۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ اہل حق اہل سنت حضور کے بعد سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابو بکر کو کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ محبت ان کو حضور نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ بیان فرما دیا۔ تو میں نے کیا جملہ دیا کہ حضور ساری کائنات کے محبوب ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر و عمر حضور کے محبوب ہیں۔ دوسری حدیث جو آج کی نشست میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم یہ دوسری بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھو زور نہ اور زور لا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں انداز کیا رکھا، قال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده۔ آپ نے ہمیں خطبہ دے کے فرمایا، خطبے میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کے درمیان اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں اگر چاہے تو دین، چاہے دنیا پسند کر لے، چاہے اللہ کے پاس جانا پسند کر لے، چاہے دنیا میں رہنا پسند کر لے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ بندے کا نام نہیں لیا، بندے کی صفت کا ذکر نہیں کیا۔ اب توجہ کرنا، آگے فرمایا فَتَدَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللہ نے کہا جو میرے پاس ہے یا تو اس کو بندہ اختیار کر لے یا دنیا میں جو اس کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے۔ تو سرکار نے فرمایا فَتَدَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کر لیا۔ کسی بندے کا ذکر ہے، اگے آ جاؤ، اتنے تشریف لے آؤ، اتنے نہیں چلو تسی اتنے بیٹھ جاؤ، تسی اتنے آؤ جی، یہ تو انہوں پتہ ہے ہر جمعے میں نے سیٹنگ کرنی پہنی ہے، اتنے بیٹھ صاف بڑھانا کا مطلب ہی نہیں ہے۔ بیٹا آپ آگے آؤ، پیارے بچوں آگے آؤ، شاہباز ادھر آؤ میرا بیٹا، بہت اچھے بچے ہو یار آپ تو، جزاک اللہ۔ ہاں جی توجہ جی، ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے جملہ بولے اللہ کے پاس آ جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ، اس بندے نے اللہ کے پاس اختیار کر لیا، یعنی دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ قَالَ فَوْقَ
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ آپ نے فرمایا کہ وہ اختیار کرنے والا میں ہوں. میرا ذکر ہوا ہے کہ میں نے دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس لیے میں نے نام تو اپنا نہیں لیا تھا پر ابو بکر سمجھ گیا تو صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا. ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ علم رکھنے والا ہے کہ وہ حضور کی مراد سمجھ گئے کہ سرکار نے تو فرمایا تھا ایک بندے کو اللہ نے اختیار کیا ہے اور یہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. تو صحابہ کا فیصلہ کان ابو بکر اعلمنا کہ صحابہ کی صف میں سب سے زیادہ علم والی ہستی رب نے سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہے. میرے معزز سامعین کتنا علم ہوگا کہ میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار میں اعلان کر دیا کہ لوگوں جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سب کچھ وہ صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حدیث کا اگلا حصہ ان من امر الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر. آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اپنی صحبت اور اپنے مال کے لحاظ سے وہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میرے نبی کا آ جانا میرے نبی کا تمہیں مل جانا یہ میرا احسان ہے. اور حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کا صحابی بن جانا اور ابو بکر کا مجھ پر مال خرچ کرنا یہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے. اور یہاں فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر. اللہ نے سب سے زیادہ جسے مجھے نفع عطا کیا ہے وہ ابو بکر کی صحابیت ہے اور وہ ابو بکر کا مال ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ میں نے 2 حدیثیں پیش کر دی. آئیے اب تیسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں. اگر آپ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. کہو سبحان اللہ. جب خلیفہ مقرر کرنے کا وقت آیا تو سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی خلیفہ کس کو بنایا جائے. خلیفہ مہاجرین میں سے بنے یا انصار میں سے بنے. تو بعض نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں ایک خلیفہ انصاری ہو جائے ایک مہاجرین میں سے ہو جائے. یہ حدیث کے الفاظ سنیے. فقال الانصار منا امیر ومنکم امیر. انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو جائے ایک خلیفہ تم میں سے ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب توجہ کرنا. فقال عمر سفیان فی غمد واحد اذا لا يصلحان ثم اخذ بید ابی بکر. پھر حضرت عمر نے اعلان کر دیا. حضرت عمر نے کہا اے انصار ایسا نہیں ہو سکتا
ثم اخذ بيدي ثم اخذ بيدي ابي بکر، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال من له هذه الثلاث، مل کے کہنا جی سبحان اللہ۔ ہاں بھائی صف نہیں بنانی، ادھر بیٹھنا ہے آگے۔ تو میں کر رہا تھا جناب علی، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے مولا عمر نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی ہستی اس ابو بکر کے سوا جس میں یہ تین فضیلتیں جمع ہو اور تینوں کا بیان رب نے قرآن میں کر دیا ہو۔ اذ یقول لصاحبی، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبی، اور جس کو اللہ نے حضور کا صاحب کہا، صحابی کہا، بتاؤ نا وہ ابو بکر کے سوا کون ہے؟ دیکھو میرے یارو، سارے صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، پر جس کو صحابی قرآن نے کہا وہ صرف صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کون ہے جس کو صحابی کہا گیا؟ پوری امت کا فیصلہ ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ بولو وہ کون ہے؟ نہیں، کافر کا ہونا نہیں ہے جنہاں تھی بول رہے ہو، تکڑا کافر ہے نہیں، وڈا کافر ہے۔ بولو وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ تو من صاحبہ، حضرت عمر نے فرمایا کون ہے وہ جس کو قرآن نے صاحب رسول کہا ہے؟ ابو بکر۔ اور دوسرا اِنْهُمَا فِي الْغَارِ، تو غار میں ایک مصطفیٰ تھے۔ سنیو بولو دوسرے کون تھے؟ سبحان اللہ، چھوڑو یار، دوسرے کون تھے؟ اور نہیں بھائی، ابو بکر بولو۔ پتہ نہیں میرے کدے کدے شک پیدا بھی ستے پہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یار سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو کہ غار میں ایک مصطفیٰ تھے، دوسرا کون تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ تفسیر قمی میں شیعوں نے بھی لکھا ہے کہ غار میں حضور کے ساتھ صرف صدیق اکبر تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں من ہما، اور وہ کون ہے جو نبی کے ساتھ غار میں تھا؟ ابو بکر۔ اور تیسری فضیلت قرآن والی اور حضرت عمر کی زبان والی۔ حضرت عمر کہنے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو حضور تھے، دوسرے کون؟ صدیق اکبر۔ تو اس لیے فرمایا معمن، وہ دوسرا کون تھا؟ تو یہ تین فضیلتیں صرف حضرت ابو بکر کی ہیں جو اللہ نے قرآن میں نبی کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ ثم بایعہ، حضرت عمر نے بیعت کر لی۔ ثم قال، فرمایا آؤ بایعوا، فبایعوا فبایع الناس احسن ببیعۃ واجملها، تو سب نے خوشی کے ساتھ، سب نے احسن طریقے کے ساتھ صدیق اکبر پاک کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا۔ تو ذرا اونچا بولنا بھائی، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہوئے؟ نہیں زور لا رہا کچھ نہیں۔ خلیفہ بلا فصل کون ہوئے؟ مگر پھر بھی اذانوں میں ایک طبقہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے کلمے میں جھوٹ بولتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ نہیں، خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے عثمان ہے، چوتھا میرا علی ہے۔ آئیے چوتھے نمبر پر حدیث سنانے لگا ہوں۔
بڑی توجہ سے سنیے گا بھائی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پڑھو بھائی، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، یعنی اتنی بھی توجہ تو نہیں ہے کہ سبحان اللہ کتنے کہہ رہا ہے، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، ایتھے کو سبحان اللہ، گل کرنا تو بتاؤ نا کہ گل کہنی کتنے ہے، ایتھے درجہ ہے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، آقا کریم مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کر دے، جوڑا خرچ کرے، جوڑا 50 کا دل ہے تو 100 دے دے، 100 کا دل ہے 200 دے دے، اور ساری ماشاءاللہ تھلے کی دی جاتی ہے، 50 دے لوگ تو 20 دیں گے، 100 دے لوگ تو 50 دیں گے، یہ ندی گل نہیں ہو رہی۔ بچوں بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ، بہت اچھے بچے ہوئے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا جو جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دعی من ابواب الجنت، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، هذا خیر وللجنت ابواب، یہ جس جنت کے دروازے سے داخل ہوگا خیر ہی خیر ہے۔ فمن كان من احسن الصلاة دعي من باب الصلاة، نمازیوں کو اللہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصلاة، وہاں سے نمازیوں کو کہا جائے گا وہ نماز پڑھنے والوں اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ میں تھوڑا جنت دا بوا کھول چھڑے، تسی اتھے ہی بیٹھے ہو، تھوڑا کشمیر کلونی چھڑنے دل نہیں کرتا تے وڑو نا جنت ویسے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ سانو بھی انہوں شامل فرمائے۔ یہ صرف جمعہ پڑھنے والے کی فضیلت ہے یا 5 نماز والے دی؟ نہیں، فیصلہ دے دے ہونا، یہ تواڈے تے چھڈیا۔ کئی تو بڑا احسان کرتے ہیں، مولوی صاحب ہر جمعہ پڑھنا آندا چلو، اور جی جدو تسی خطبہ آخری ختم کرتے ہو میں نصیحتے ہو نا، میں کہا ٹھیک ہے جی، بڑا احسان کیتا مولوی صاحب تے بھی، مسجد تے بھی، کمیٹی تے بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ پر جنتی ہونے واسطے کی کرنا پائے گا؟ آئے آئے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، نماز والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام باب الصلاۃ رکھا ہے۔ اور آگے سنیے، ومن کان، یہ بخاری میں حدیث ہے کم از کم 4 دفعہ، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں ہے تقریباً 3 دفعہ، ترمذی میں بھی ہے، اور ناصر البانی نے احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح شمار کر کے لکھا ہے۔ آقا نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، اور جو جہاد والے ہوں گے، کون ہوں گے؟ جہاد والے، اور یہ ہے فساد والے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو یہ مسلمانوں کو مارے اور یہ وہ ان کو مارے، تو یہ جہاد ہے؟ اور بولو یار، آپس کی لڑائی جہاد ہے؟ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے میں جہاد کر رہا ہوں، اور دوسرا اس کو مار کے گولیاں چلا کے کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، اور ہم کہتے ہیں تم دونوں فساد کر رہے ہو۔ جہاد وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہاں، کوئی نیا تم نے جہاد نکالا ہو اس کا ہمیں نہیں پتا، جو حضور جس جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، مجاہدوں کے لیے اللہ نے
خیرات کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، ان کے لیے باب الصدقہ جنت کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ان کو داخلہ عطا فرمایا جائے گا۔ اور ومن کان من اہل الصیام، جو دنیا میں روزے رکھتے رہے ہر ماہ رمضان کے، ان کو دنیا من باب الریان، ان کو باب ریان سے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کرنا، نماز والے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور لوگ جہاد والوں کو باب الجہاد سے جنت میں بلایا جائے گا، اور صدقے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان جنت کے دروازے سے اندر بلایا جائے گا۔ تو قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی الذی یدعى من تلك الابواب من ضرورت، حضرت ابو بکر بولے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، جس آدمی کو ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے بلایا جائے گا اس کی تو بلے بلے ہے، کسی بھی دروازے سے کسی جنتی کو بلا کر اندر داخل کیا جائے اس کی واہ واہ ہو گئی، اس کی تو خیر ہو گئی، اس کا تو اگلا جہان بن گیا۔ ہاں یا رسول اللہ ایک بات تو بتائے، فَهَلْ يُرَى مِنْهَا كُلَّهَا أَحَدٌ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی تو ہے تو بتا دیجئے۔ تو فقال قال نعم وارجو ان تكون منهم، ابو بکر مجھے پکا امید ہے، مجھے پکی امید ہے تم ہی وہ ہستی ہو جس کو نبیوں کے بعد جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ کیونکہ نمازیوں میں پہلا نمبر ابو بکر، نہیں ابو بکر آپ بول دے، پہلا نمبر میں بول دیتا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا نمبر، لگا دو زور فرشتے لکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا نمبر، مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر، زور لاؤ یار پسینہ آنا چاہیے تو اپنی کچھ بولو ماشاءاللہ کچھ نہیں تھا، ریکارڈنگ پوری دنیا جاتی ہے اور پتہ لگے حضور میں عظیم بیٹھے ہیں۔ نماز پڑھنے میں پہلا نمبر، مال خرچ کرنے میں پہلا نمبر، حضور کے ساتھ کعبہ میں مال کھانے میں اسلام کی خاطر پہلا نمبر، جو نبی کو کندھوں پر بٹھا کے 3.5 میل پہاڑوں کی چڑھائی چڑھ جائے اس کا پہلا نمبر، جو غار میں حضور سے بھی پہلے جائے پہلا جانے میں پہلا نمبر، سانپ سے ڈنگ کھانے میں پہلا نمبر، کچھ ہی نہیں بول رہے ڈھلے ہوئے ہو میں یار، پہلا نمبر، اور حضور کے ساتھ روزہ رکھنے میں پہلا نمبر، اور جس کے مال خرچ کرنے پر حضور فرمائے اس کا مالی احسان ہے، اور حضور پر مال خرچ کرنے میں اور مال سارا لٹانے میں، دیواروں پہ ہاتھ پھیر کر سوئی بھی حضور پر قربان کرنے میں، کپڑے اتار کر بیچ کر وہ کپڑوں کے پیسے خود داغ پہن کر نبی پر لٹانے میں پہلا نمبر، اور جہاد کرنے میں حضور کے ساتھ بھی حضور کے بعد بھی پہلا نمبر ابو بکر، اس لیے فرمایا ہر کسی کو جنت کے ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، اور میرا صدیق تو وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جی ایک حدیث اور سنیں، اے لب لب کے توڑے واسطے ہے، نشانیاں لا لا کے تسی ستے ہوندے ہو، میں توڑے واسطے تیاری کر رہا ہوں،
پھر بھی تسی لیٹ آتے ہو ہوں ماشاءاللہ نمازی تشریف لے آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے والے پر بڑے اللہ اکبر کبیرہ حدیث سماعت فرمائیے جی ذرا سبحان اللہ کی آواز پہلے بولو ہر صحابی نبی جنتی جڑے جنتی ہو وہ انشاءاللہ بولو ہر صحابی نبی جنتی یہ قرآن کا نعرہ ہے بولو ہر صحابی نبی جنتی اب جنتی وہی ہے جو صحابہ کا غلام ہے اور ہمارا وہ امام ہے صحابہ کو جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اب سنیے جناب یہ اخرج ابو داؤد والحاکم فی المستدرک عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی فرمایا او میرے یار ابو بکر میری امت میں نبیوں کے بعد سب سے پہلے جنت میں رب تجھے داخلہ عطا فرمائے گا سارے صحابی جنتی پر پہل والا ابو بکر بولو جی پہل والا ابو بکر اور یہ میرے نبی کریم کا اعلان ہے جو مانے وہ با ایمان ہے جو نہ مانے وہ پکا بے ایمان ہے آئیے اگلی حدیث اتنے میرے پاس حوالے ہیں کہ میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں نا حوالے تو ٹائم سارا حوالوں میں گزر جائے گا لہذا ڈائریکٹ حدیث پڑھتے ہیں ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی پڑھ ماشاءاللہ آپ کا یہ پتہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم آپ نے فرمایا میں نہیں بتاتا کہ میں نے تم نے کتنی دیر ظاہر رہنا ہے اور ایک دن میں نے پردہ کر کے اگلے جہان چلے جانا ہے پر یاد رکھو جب تک تو میں ہوں میری اقتدا کرو اور فقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر فرمایا جب میں پردہ کر جاؤں تو پھر تم نے اشارہ کر کے کہا ابو بکر کی پیروی کرنی ہے اور عمر کی پیروی کرنی ہے یہ بتا دیا نا کہ میرے بعد پہلا ابو بکر ہوگا اور دوسرا کون ہوگا یہ پڑھ لو نا بھائی حدیث کے الفاظ ہے وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ آپ نے ایک اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا ہے دوسرا اشارہ حضرت عمر کی طرف کیا ہے اور یہی سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد پہلا ابو بکر ہے دوسرا ہمارا مولا عمر ہے پڑھنا رضی اللہ تعالی عنہما آئیے ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے ہلکا جا سبحان اللہ کہے نا اب چائے حضرت علی کے گھر میں جنہوں نے جانا ہے سبحان اللہ کہو نا اور جنہوں نے ان کے نام پہ خنجر چلانے ہیں ان کی مرضی ان کے نام پہ آگ پہ چلنا ہے ان کی مرضی ہم تو ان کے نام پہ جنت میں جانے والے ہیں ہم تو ان کے نام پہ قرآن سنانے والے ہیں ہم تو ان کے نام پہ درود پڑھنے والے ہیں سیدنا زین العابدین ان کے بیٹے سیدنا محمد باقر مولا حسین کے پوتے اور سبحان اللہ پڑھ دی ہے نا حضرت
حضرت علی کے پڑپوتے، اور 12 اماموں میں ان کا نام بھی ہے۔ وہ 12 امام جو شیعوں نے کر رکھے ہیں، ہماری وہ لسٹ نہیں ہے 12 اماموں کی جو شیعوں والی ہے، پر ہمارا جاہر مولوی کہتا ہے 12 اماموں کا صدقہ۔ میں نے کہا 12 اماموں کی گنتی تو شروع کرنا، جو وہ کہتے ہیں 12 امام، اس میں تو حضرت ابوبکر کا نام ہی کوئی نہیں، حضرت عمر کا نام ہے، بولو نا یار، حضرت عثمان کا نام ہے، حضرت معاویہ کا نام ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جو ہماری اماموں کی لسٹ ہے اس میں پہلا ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، اور تیسرا مولا عثمان ہے۔ تو 12 میں چلو 3 اور ڈالو تو کتنے بن گئے؟ 15۔ تو کہنا چاہیے نا 15 اماموں کا صدقہ۔ اور چلو ان کی جو 12 کی لسٹ ہے اس میں سیدنا باقر کا نام آتا ہے نہیں آتا؟ اب سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے یار، بلکہ ختم ہو گیا۔ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی الحلیۃ السیوف فقال، عروہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سیدنا ابو جعفر محمد بن علی المعروف امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار کے دستے پر چاندی کا کام کروانے کے بارے میں پوچھا کہ تلوار کے دستے پر چاندی سے وہ کوئی نہ کوئی جملہ لکھا کرتے تھے یا کڑھائی کروایا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، دینی فتویٰ کیا ہے؟ تو لا بأس بہ، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اس کام کروانے میں دستے پر کوئی حرج ہے۔ کیوں؟ قد حلا ابو بکر صدیق سیفہ، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار پر یہ کام کروایا ہوا تھا۔ علی کا پڑپوتا حسین کا پوتا کہہ رہا ہے کہ تلوار پہ کام کرواؤ، دلیل شرعی کیا ہے؟ کہا ابو بکر نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ تو فہوا انا فوسب وسبتن واستقبل القبلۃ ثم، تو میں نے کہا قلت وتقول الصدیق فوسب وسبتن واستقبل القبلۃ ثم قال، تو میں نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر نے اپنی ٹیک چھوڑ دی اور جھٹکا کھا کے قبلے کی طرف رخ کر کے فرمایا قال نعم الصدیق، ہاں میں کہتا ہوں صدیق ہے۔ دوسری بار پھر فرمایا نعم الصدیق، ابو بکر ہی صدیق ہے۔ فلم يقبل الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے، آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو یہ فرمان علی کے پڑپوتے کا ہے، حسین کے پوتے کا ہے، زین العابدین کے بیٹے کا ہے۔ او صحابہ کے دشمنوں، تم صحابہ کے گستاخ، حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ بعد میں ہو، اہل بیت اور آل علی آل رسول کے گستاخ پہلے ہو، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے جو صدیق کو صدیق نہ مانے بولو دنیا میں بھی جھوٹا ہے، بولو ساتھیوں آخرت میں بھی جھوٹا ہے۔ اب کہتے ہیں جی روایت آئی ہے پنڈی کا ایک بے وقوف مولوی ہے ہمارا، بے وقوف احمق، کھاتا سنیوں کا ہے، گاتا ایران کا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے۔ اور ہم نے ایک لال ریچھ پنڈی میں پال کر نواز شریف کو دیا، اس کی مسجد میں وہ خطیب ہے، وہ بھی بے وقوف یہ کہتا ہے کہ جی صدیق اکبر علی ہیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم علی ہیں۔ میں نے کہا بابا صحابہ سے پوچھو نا کہ انہوں نے صدیق اکبر کس کو کہا ہے، تیری مانے یا صحابہ کی مانے؟ کیا فتویٰ ہے؟ اور وہ کالے بھی کہنا شروع کر دی ہیں۔ میرے 2 مناظرے ہوئے اسی 3 مہینے میں،
شیعوں کے ساتھ نیٹ پر موجود ہے، ایک تو آپ کے یہاں آ کر ہوا ہے وہ بھی موجود ہے، مجھے کہنے لگے جی صدیق اکبر تو علی ہیں، فاروق اعظم تو علی ہیں۔ میں نے کہا جی ہمیں کوئی تکلیف ہے نہیں، بولو جنہوں نے نہیں ہے وہ بولو جنہوں نے یہ نہیں ہے کہ بولے ہی نہیں جاتا، ہمیں کوئی تکلیف ہے نہیں ہے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر ابو بکر نہیں علی ہیں تو اپنی کسی ایک مسیح کا نام صدیق اکبر رکھو نا۔ اب چپ بیٹھے، یعنی تم دلیل کا مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا اپنے کسی مدرسے کا نام فاروق اعظم رکھ دو، چلو مسجد کا نام نہ صحیح، ہر گھر سے علی نام ہم سنیوں کا دکھاتے ہیں، ہر گھر سے فاروق اعظم دکھاتے ہیں۔ اب تم اپنا لاؤ جس کا نام صدیق اکبر ہو، اپنا لاؤ نا، علی کو ہم سمجھتے ہو، اپنا ایک لاؤ جس کا نام تم نے فاروق اعظم رکھا ہو۔ دھوکہ مت دو، صدیق اکبر ابو بکر کی ذات ہے۔ آئیے جی آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور یہ فتویٰ بھی امام سیدنا سفیان پڑھ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عن الفریابی جی سمعت سفیان ورجل یسألہ عن من یشتم ابا بکر فقال، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جناب فریابی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی سوال کر رہا تھا، تو میں نے اس آدمی کے بارے میں جو سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتا تھا پوچھا، تو آپ نے فرمایا، توجہ، آپ نے فرمایا کافر باللہ العظیم، اللہ کی قسم جو صدیق کو گالی دے وہ کافر ہے۔ بولو وہ کون ہے؟ مسلمان بولو وہ کون ہے؟ اور فرمایا اللہ کی قسم۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب ہاں قال نصلی علیہ، فرمایا اس پر جنازہ پڑھنا، تو کہا قال لا ولا کرامت، قال فزاحمہ الناس حتی حالوا بینی وبینہ فقلت للذی قریبا منہ ما قال قل هو یقول۔ توجہ کرنا، ہاں آپ نے فرمایا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، حضرت سفیان نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی کرامت نہیں۔ تو راوی کہتا ہے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، حتیٰ کہ میرے اور ان کے درمیان لوگ حائل ہو گئے، تو میں نے ان کے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ یار وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جناب، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ ما نسمع به، قال لا تسبوه، قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ یعنی ہم نے ابو سفیان سے کہا کہ صحابہ پر بھونکنے والا، حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے والا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے فرمایا اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، وہ اگر مر جائے تو لکڑیوں میں پھینک کر اس کو جلا کر راکھ کر دینا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ جو صدیق اکبر کا گستاخ ہوگا، نماز جنازہ انہی کا حق ہے، کفن انہی کا حق ہے، دفن انہی کا حق ہے، دعائیں انہی کا حق ہے جو محمد کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ بناؤ اپنا، جو صحابہ کے نہیں وہ ہمارے نہیں، بولو بولو، جو صحابہ کے نہیں وہ ہمارے نہیں، اور جو حضور کے آل کے نہیں ہم بھی ان کے نہیں۔ محلے داریاں جائے بھاڑ میں، رشتہ داریاں جائے بھاڑ میں، کیونکہ قبر میں حضور نے کام آنا ہے، حضور کے یار اور آل کی محبت نے کام آنا ہے، اور کوئی کام آ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی عقائد صحیحہ پر زندگی گزار کر موت کی توفیق عطا فرمائے، انہی پاکوں کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔